الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم کا ایسا عمل، ایسا انمول وظیفہ کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دولت میں اضافہ کر دے گا، اور یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے لیے رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی بہاریں ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک جو عطا فرمانے والا ہے، مال و دولت میں اضافہ کر دے گا، اور اتنا اضافہ فرما دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہوگی، اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، جیسے آپ نے ماہ رجب المرجب میں عبادات کی، روزے رکھے اور نوافل پڑھے، اللہ کا ذکر کیا، ویسے ہی ماہ شعبان المعظم میں بھی یہ مہینہ ہرگز غفلت میں نہ گزاریے۔ ماہ شعبان، جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، آپ کا خود فرمان ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگلوں میں نکلتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے اور روزے رکھا کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں ہی اٹھائے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوا جو کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، بتائیں اس میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں گے، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دے دیں گے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ شعبان کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، پورا مہینہ ہی فضیلتوں والا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی مومن اپنے لیے پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک سے معافی مانگو، اس مہینے میں صدقہ دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، لوگوں کو معاف کر دو، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعا مانگو، کیونکہ اس مہینے میں جو کثرت سے دعا مانگتا ہے اس کی کبھی بھی کوئی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو آج جو آپ کے لیے روحانی وظائف چینل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، بہت ہی آسان سا، بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کے لیے دولت کی فراوانی عطا فرما دے گا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو کہ پریشان ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دے، وہ ہر جگہ سے محنت کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں،
بہت سی ڈگریز حاصل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے ایسے رزق کا وسیلہ بنا دے کہ جن کو کر کے وہ آرام سے رزق کی تلاش کر سکیں یا رزق حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم میں آپ نے عصر کی نماز جب ادا کر لینی ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کے اول اور آخر 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی سا چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ 11 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ کلمات 1000 بار پڑھنے ہیں۔ 1000 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 1000 سے کم نہ ہو۔ آپ یہ صرف ایک دن عمل کریں۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ نے یہ کلمات 1000 کی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ 1000 کی تعداد میں پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ اپنے ہاتھوں کو آپ نے اتنا بلند کرنا ہے کہ آپ کے چہرے سے بھی زیادہ بلند ہو جائے آپ کے ہاتھ، اور تھوڑے سے ہتھیلیاں کھول لینی ہیں۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے رزق کے لیے۔ آپ گڑ گڑا کر مانگیے، رو رو کر مانگیے۔ آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے عطا فرمائے گا، کیونکہ جنہیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے، جو اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں اور جو مانگنے میں دیر نہیں کرتے، اور جب عبادت کرتے ہیں تو اس کے بعد اور پھر جب مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں کہ پھر اللہ پاک ان کی جھولیاں ہر حال میں بھر دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان میں سے چند بہن بھائیوں کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو میری ایک بہن ہے فردوس پروین، آپ نے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے دعا کروائی ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے، آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ ایک میری بہن ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپنی پرابلم کے سولوشن کے لیے دعا کروائی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے۔ اور وقاص شازیاں ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، زینب بی علی عمران ہیں، عابدہ شیخ ہیں، آپ نے درود پاک پیش کیا، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ امرین عاظم ہیں، اللہ پاک آپ کا درود پاک قبول فرمائے۔ اور فاطمہ ہیں، محمد رمضان ہیں، اس کے علاوہ جہانگیر ہیں، محمد جنید ہیں، ثنا علی ہیں، اور اس کے علاوہ یاسمین خان ہیں، محمد رضیہ ہیں، اور سید راشد ہیں، مہوش عاشق ہیں، محمد اختر محمد ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کی حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کی خواہشات کو پورا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ایسے ہی دعائیں کروائی جائیں گی، تو آپ لوگ دعاؤں میں ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔